اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کے درس کا کوڈ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آج کے درس کا کوڈ ہے RD2۔ آج کے درس کا کوڈ ہے RD2، اس کو نوٹ کر لیں آپ حضرات۔ یہ ہمارا تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے 2 درس آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ کے مطالب آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آج اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ دیکھیے، پہلے ہم نے پہلے جلسے میں بتایا تھا کہ دین کیسے وجود میں آیا، فطرت کی آواز ہے، اور جو اشکالات تھے، جو سوالات تھے، جو دین کے اوپر حملے ہوئے تھے، ان کا جواب دیا، اور پھر دوسرے درس میں ہم نے اس سوال کا جواب دیا کہ عقل کے ہوتے ہوئے دین کی ضرورت کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی پوچھیں کہ آپ اتنی باتیں بتا رہے ہیں کہ دین فطری آواز ہے اور عقل کی جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے اس کی تائید ہوتی ہے، یعنی فطری بھی ہے اور عقلی بھی ہے۔ تو ایک سوال اور اٹھتا ہے پھر اسی درمیان کہ اگر دین فطرت کے مطابق ہے اور عقل کے مطابق ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں، دین سے فرار کرتے ہیں، دین سے دور جاتے ہیں۔ تو اگر یہ دین عقلی ہے، اگر یہ دین فطری ہے، تو پھر لوگ دین سے کیوں بھاگ رہے ہیں، دین سے فرار کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ بہت اچھا سوال ہے، اس کا جواب دیا جانا چاہیے۔ اسی لیے تیسرے درس میں ہم نے اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ دین سے فرار کی وجہ کیا ہے۔ ایک اشکال اور ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دین سے لوگ کیوں بھاگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ دین سے بھاگتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریے، اس کو تھوڑا سا کھولیے بات کو۔ دین سے بھاگتے ہیں کیا مطلب؟ دیکھیے، 2 باتیں ہم فرض کر سکتے ہیں، اس سے 2 باتیں ہم مراد لے سکتے ہیں۔ دین سے بھاگتے ہیں، اس سے 2 باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ یا تو یہ مراد یہ ہے دین سے بھاگنے کی کہ دین کی باتوں پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی دین کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن دین کی باتوں پر جب عمل کرنے کا نمبر آتا ہے، باری آتی ہے، تو تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، تھوڑا سا دائیں بائیں ہوتے ہیں، تھوڑا دور بھاگتے ہیں۔ ارے بھائی کون جائے، کیا کریں، ارے کتنا تو کریں، کتنا نہ کریں، کیا کریں، یہ سب۔ یعنی دین کا انکار نہیں ہے، دین کی حقانیت بھی پتہ ہے، سب کچھ معلوم ہے، قبول کرتے ہیں کہ ہاں مطابق عقل ہے، مطابق فطرت ہے، لیکن دین کی باتوں پر جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو تھوڑا فرار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ تو ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب دین سے فرار کا یہ ہو سکتا ہے کہ دین کی باتوں پر عمل کرنے سے نہیں بھاگتے ہیں، بلکہ دین ہی سے بھاگتے ہیں، دین ہی کا انکار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ دوسرے والے معنی بتاتا ہے، کہتا ہے کہ دوسرے والے جو ہم نے مراد بتائی اور معنی بتایا کہ دین کا انکار اور دین سے فرار، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کو ہم قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ دین فطرت کی آواز ہے۔ ہر انسان کے اندر فطرت پائی جاتی ہے، انسان کی فطرت کی آواز ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور ہم اس کو پہلے درس میں بتا چکے ہیں کہ وہ ایسی آواز ہے کہ وہ ضرور مشکلات کے وقت
انسان سنتا ہے اس کو سمجھتا ہے۔ ہاں اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ دین انسان کی زندگی میں کم رنگ ہو جاتا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے، تو یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا، اور سب دیکھتے ہیں کہ لوگ دین سے تھوڑا سا دور بھاگتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں دین کو مانتے ہیں لیکن دین کی باتوں پر عمل کرنے میں تھوڑا سا فرار اختیار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا دین کوئی بری چیز ہے جس کی وجہ سے بھاگتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ثابت ہو گیا کہ دین فطرت کی آواز ہے، عقل کی آواز ہے، تو پھر کیوں بھاگتے ہیں؟ آئیے ہم اس کا جواب آج کے درس میں آپ کو دیں کہ ایسے کون سے ریزنز ہیں، کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان بھاگتا ہے دین سے۔ دیکھیے، پہلا ریزن تو یہ ہے کہ دوسرے ادیان اور بہت سارے دین کے اندر ایسی کچھ خرافاتیں شامل ہیں یا شامل کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان بدظن ہو جاتا ہے۔ ایسی خرافات، ایسی بیکار باتیں دین میں شامل کی جاتی ہیں، اور دین کے ٹھیکیدار جو بن جاتے ہیں کبھی کبھی، وہی ان باتوں کو پبلک کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو پھر پبلک دین سے بدظن ہوتی ہے۔ مثلا میں مسیحیت کی بات کروں تھوڑی سی، دین مسیحیت یعنی کرسچنز جو ہیں، ان کی یہاں میں بطور مثال ایک بات دے رہا ہوں کہ بعض ان کے دین کے ٹھیکیداروں نے یہاں تک خرافات پھیلائی کہ وہ لوگ پیسے لے کر کے پبلک سے اس کے بدلے میں جنت اور جہنم بیچا کرتے تھے۔ جی، آپ کو سن کے تعجب ہوگا، جنت اور جہنم بیچتے تھے پبلک سے پیسے لے کر کے کہ لاؤ، تم نے اچھا 50 سال کے ہو گئے ہو، اتنے گناہ تمہارے ہو گئے ہیں، گناہ معاف کروانے ہیں، لاؤ اچھا $1,00,000 دو، $5,00,000 دو، اتنے پیسے دو، اتنے پاؤنڈز دو، اتنے ہی دو، اتنے۔ تو اس طریقے سے جنت کو اور جہنم کو بیچا کرتے۔ اچھا تم جہنمی ہو گئے، ٹھیک ہے، اتنے پیسے دو، جہنم سے تم کو نجات مل جائے گی۔ اچھا تم کو جنت میں 1 کمرہ چاہیے، اچھا تم کو 2 کمرے چاہیے، اچھا تم اتنے پیسے دو، یہ پروانہ لکھ کے دیتے ہیں تم کو، یہ لو۔ جی، یہ سب ہوا ہے۔ جب اس طریقے کی خرافات سامنے آئیں گی تو انسان بدظن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان دور نہیں بھاگے گا تو کیا ہوگا؟ تو ایک ریزن تو یہ ہے کہ خرافات اس طریقے سے دین کے ٹھیکیدار بعض وہ ایجاد کر دیتے ہیں کہ انسان بھاگنے لگتا ہے۔ اور جی یہاں پہ اس بات کو مکمل کر دوں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دین مسیحیت میں ایک دین کے ٹھیکیدار نے جو جنت اور جہنم بیچا کرتا تھا۔ اچھا دیکھیں، کچھ عقل مند لوگ بھی پڑے ہیں دنیا میں، ایسی باتیں سب بیوقوفی ہیں۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ صاحب آپ جنت اور جہنم بیچا کرتے ہیں؟ کہا جی میں جنت جہنم بیچتا ہوں۔ کہا تو ایسا ہے کہ مجھے جہنم خریدنی ہے۔ کہنے اچھا، لوگ جنت خریدنے آتے ہیں، تم جہنم خریدنے آئے ہو؟ کہا ہاں جناب میں تو جہنم خریدنے آیا ہوں۔ کہا کتنی؟ تھوڑی سی، آدھی؟ کہا نہیں پوری جہنم مجھے کتنے کی ملے گی؟ انہوں نے سوچا کہ یہ عجیب بیوقوف آدمی ہے کہ یہ لوگ جنت خریدنے آتے ہیں، یہ جہنم خریدنے آیا ہے، دوزخ خریدنے آیا ہے، اور وہ بھی پوری۔ اچھا اس کو بیوقوف بناتے ہیں قاعدے سے، اور بہت بڑی رقم جو ہے اس کو بتائی کہ صاحب وہ مجھے دے دیجیے آپ۔ پیسے اس نے دیے اور انہوں نے لیٹر لکھ کے دے دیا وہ پروانہ کہ آج سے ساری جہنم ہم نے تم کو بیچ دی ہے۔ ان سے وہ لکھوا کے وہ تحریر لے آیا، اور لانے کے بعد اس نے لوگوں میں شائع کیا کہ دیکھو، اخباروں میں شائع کیا، نیوز میں شائع کیا، ہر جگہ اس نے اس کو شائع کیا پبلک پلیس پہ کہ دیکھو آج سے جہنم میں نے خرید لی ہے، آج سے جہنم کا مالک میں ہوں، آج سے تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہنم کا مالک میں ہوں، تمہیں کوئی جہنم میں نہیں بھیج سکتا، میں گارنٹی لیتا ہوں، میں اپنی جہنم میں کسی کو نہیں جانے دوں گا، کیونکہ جہنم تو میری ہوگی، میں نے خرید لی۔ تو لہٰذا دیکھیے اب یہاں سے جو ہے
لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ کتنا بڑا فراڈ ہوتا تھا. تو اس طریقے کی خرافاتیں جو ہیں ہوتی رہتی ہیں. بہرحال تو کبھی کبھی خرافات سبب بنتی ہے کہ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں. دین کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس سے دین برا نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو غلط خرافات ہیں اس کی وجہ سے کبھی کبھی انسان دور بھاگتا. تو ایک ریزن دین سے تھوڑا سا جو دوری اختیار کرتا ہے انسان، جو بھاگتا ہے، بدظن ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دوسرے ادیان میں کہیں کہیں خرافاتیں قائم ہو جاتی ہیں. تو پھر انسان ہر دین سے سوچتا ہے بھائی سب ایسے ہی ہوں گے. دوسرا ریزن کیوں بھاگتا ہے انسان دین سے، وہ دوسرا ریزن ہے دین سے ناواقفیت، دین کے بارے میں صحیح معلومات کا نہ ہونا. آج ہمارے نوجوان ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا ہے کہ دین کی معلومات کم ہونے کی وجہ سے اگر ان کے سامنے کوئی سوال کھڑا کر دیتا ہے یا کوئی پوچھ لیتا ہے یا کوئی کنفیوژن ایجاد کر دیتا ہے دماغ میں، تو انسان بہکنے لگتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو دین کی تعلیم صحیح طریقے سے نہیں دی، دین کی باتیں اچھے طریقے سے نہیں سمجھائی. جیسے ہی اس کے سامنے کوئی بات آئی، کسی نے اس کو بہکایا، وہ بہک گیا. تو دوسرا ریزن کیا ہے؟ دین کی معلومات صحیح طریقے سے حاصل نہ ہونا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا خیر فی من لا یتفقہ من اصحابنا، اس آدمی کے پاس کوئی خیر نہیں ہے جو دین کے بارے میں تفقہ نہ کرتا ہو، یعنی دین کی معلومات کو حاصل نہ کرتا ہو. یا بشیر ان الرجل منکم اذا لم یستغن بفقہہ، اے بشیر نام ہے. امام فرماتے ہیں کہ اے بشیر، اگر کوئی شخص اچھے طریقے سے معلومات حاصل نہیں کرے گا دین کی، بالکل بے نیاز نہیں ہوگا جب تک دین کے بارے میں، تو احتاج الیہم، تو وہ دشمنوں کا محتاج ہو جائے گا. فَإِذَا احتاج الیہم، اور جب ان کا محتاج ہو جائے گا، ادخلوہ فی باب ضلالتہم، تو وہ اس کو گمراہی کی طرف کھینچ لیں گے. وَهُوَ لَا يَعْلَمْ، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ امام نے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہوں نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیہم المرجئہ، کہ اپنے جوانوں کو جلدی کرو دین کی باتیں سکھانے میں، دین کی باتیں سکھانے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرجئہ تم سے پہلے اپنی تعلیمات اس کو سکھا دیں، اپنی باتیں اس کو سکھا دیں. مرجئہ ایک فرقہ تھا جو گمراہ فرقہ تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ مرجئہ ایک وہ فرقہ تھا کہ جو گمراہ فرقہ تھا، جو کہ اس کے اپنے خاص عقائد تھے اور خاص دلیلیں تھیں، خاص باتیں تھیں. تو امام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ مرجئہ فرقے کے لوگ تمہارے جوانوں کو اپنی طرف کھینچیں اور اپنی غلط باتوں سے اپنی طرف جذب کریں، تم ان کو دین کی باتیں اور صحیح باتیں منتقل کر دو، بتا دو. تو ضروری ہے کہ ہم دین کی باتوں کو صحیح سے سیکھیں، اور اگر ہم صحیح سے نہیں سیکھتے ہیں، ناقص معلومات ہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم دین سے دور بھاگنے لگیں گے. تیسرا ریزن جو دین سے دور بھاگنے کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ خود گھر میں ماں باپ، والدین یا استاد جو ہے آپ کا، یا آپ کا جو ٹیچر ہے، تربیت کرنے والا ہے، اس کے اندر دین کی کمی ہے. گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہے مثلاً، یا جس ٹیچر، جس استاد کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، درس پڑھتے ہیں، اپنا سبق یاد کرتے ہیں، وہ جو باتیں آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، وہ استاد آپ کا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے بعض گھروں میں بہت اچھا دینی ماحول ہوتا ہے،
جب ماحول دینی ملے گا والدین کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، تو بچے کے اندر بھی آٹومیٹک وہی دین آئے گا، آٹومیٹک وہ اس کی طرف. اور جب وہاں کے اوپر اس کو کمی ملے گی، والدین کے یہاں، اپنے خود گھر میں، اپنے استاد کے یہاں، جب دیکھیں گے کہ یہ دین پہ عمل نہیں کرتے، یہ دین کی باتوں کو نہیں مانتے، تو وہ سمجھے گا کہ یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، دور بھاگے گا، وہ اس کے قریب نہیں جائے گا. آپ دیکھیں، کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، اگر آپ کو وہ روزانہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، ایک دن وہ خود سجدگاہ اٹھا کر کے یا بغیر سجدگاہ کے زمین میں پڑا ہوا ملے گا آپ کو، بھلے ہی وہ الٹا لیٹ جائے، سجدے میں جانے کی اسے تمیز نہ ہو قاعدے سے، لیکن وہ پیشانی کو زمین پر رکھ دے گا. اور اگر آپ کے سامنے کبھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر یہ ایسا کبھی ہو تو آپ اس کو زیادہ پریشان نہ کریے کہ صاحب ایسے کیا سجدہ کر رہے ہو، وہ 3 سال کا 4 سال کا ہے، کبھی اس کا آپ پیر موڑنے لگے، ہاتھ موڑنے لگے، سر صحیح سے رکھنے، نہیں، اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیجئے. وہ آپ کو دیکھ کے جہاں اتنا سیکھا باقی بھی سیکھ جائے گا. آپ زیادہ اس کی تصحیح کی اس عمر میں کوشش نہ کریے گا، چھوڑ دیجئے. خیر، تو اگر والدین کے یہاں مربی، استاد، ٹیچر، اگر وہاں کے اوپر دین کی کمی نہیں ہے تو انسان دین سے دور نہیں بھاگے گا، اور اگر دینی باتوں کی کمی ہوگی تو انسان دین سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا. تو تیسرا ریزن کیا ہے کہ خود گھر میں دین کی باتوں کی کمی ہو. چوتھا ریزن اور چوتھی وجہ جو فرار کرنے کی ہے دین سے، وہ یہ ہے کہ بظاہر دیندار لوگ ہیں لیکن ایسی رسموں میں جکڑ گئے ہیں، ایسی عادتوں میں جکڑ گئے ہیں کہ جن رسموں کا تعلق دین سے نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسمیں اور بہت سے رسم و رواج ایسے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انسان بہت دیندار ہے. مثلا کوئی شخص بہت پابند دین ہے، بڑا دیندار ہے، نمازی، روزے دار، سب کا خیال رکھنے والا، لیکن اس کے باوجود بھی ان غلط رسموں میں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس پہ عمل کرتا ہے. تو تیسرا آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ تو اتنے بڑے دیندار ہیں، وہ بھی یہ سب کر رہے ہیں، اچھا تو یہ ہے دین. اب وہ تیسرا آدمی آپ کو دیکھ کے بھاگتا ہے دین سے کہ چلیے، جب دیندار لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر دین اس چیز کا نام ہے، تو پھر خدا حافظ، ہمیں نہیں. تو دین کم رنگ ہو جاتا، اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رہتی. ایک ریزن یہ ہے کہ دیندار افراد ایسی غلط رسم و رواج و خرافات پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور سامنے سے جو شخص دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید یہ رسم و رواج دین کا حصہ ہے، اور اگر یہ دین کا حصہ ہے تو پھر ایسے دین سے کیا فائدہ، وہ دین سے دور ہوتا ہے. ایک اور وجہ، پانچویں وجہ جو کہ سبب بنتی ہے کہ انسان دین سے دور بھاگے، وہ یہ ہے کہ غلط شخصیتوں کو اپنا آئیڈیل بنانا. غلط شخصیت کو جب ہم آئیڈیل بناتے ہیں تو پھر یہ نقصان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان دین سے دور بھاگتا ہے. آج کل آئیڈیل بنانے کا بڑا چلن ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کو دائیں بائیں کہیں پہ بھی دیکھیے آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنانا ہے. بس آئیڈیل بنانے میں بڑی دقت اور غور سے کام کرنا چاہیے. اگر آپ نے غلط شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور وہ شخصیت دین کی پابند نہیں ہے یا ناقص دین کی پابند ہے، تو پھر جب آپ اس کو آئیڈیل بنا لیں گے تو خود کو بھی اسی طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کریں گے. جب آپ اس کے طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو وہ دین سے دور ہے تو آپ بھی دین سے دور. اور اگر آپ کو کوئی اچھی بات بتائی بھی جائے گی دین کی تو چونکہ آپ تو اس کو آئیڈیل بنا چکے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور آپ دور بھاگیں گے.
تو کسی کو آئیڈیل اتنی آسانی سے نہ بنائیے، سوچئے، بلکہ ہم یہاں تک بیان کیا جاتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو بھی اگر کوئی چیز لا کے دیں تو اس کے اندر آپ ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور کوئی اگر آپ اس کو کھلونا خرید کے دیتے ہیں، کوئی ڈال لے کر کے آتے ہیں اس کو دیتے ہیں، تو وہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، چند سال کا ہے، لیکن وہ جو گڑیا آپ نے اس کو دی ہے وہ برہنہ ہے۔ اس بچے کو بھی شعور اور تمیز نہیں ہے، وہ اسی برہنگی کو جب ایک مدت مدید تک، ایک طویل عرصے تک اسی طریقے کے کھلونوں سے اس کا سروکار رہے گا، اسی طریقے کے چیزوں سے اس کا تعلق رہے گا، تو ایک لمبے عرصے کے بعد جا کر کے یہ چیزیں اس کے مزاج کا حصہ بنیں گی۔ یہ میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، باقی آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیں۔ کسی بھی چیز کو آپ آئیڈیل اگر بنائیں تو اچھی چیز ہو، اچھی شخصیت ہو۔ یہ بچہ اگر اس کو ایک زمانے تک اسی طریقے کی چیزیں ملتی رہیں گی تو پھر یہ اس کی تربیت کا حصہ بنے گی، اس کے مزاج کا حصہ بنے گی، اور پھر اس کو یہ اپنا آئیڈیل سمجھے گا۔ لیکن اگر آپ ایک پردے دار، ایک باحجاب ایک ڈال لے کر کے آئیں، وہ اس کو دیں، تو وہ اس طریقے سے اپنے کو سنوارنے کی کوشش کرے گا بچہ۔ آپ کہیں گے صاحب کہاں سے لائے، ملتی نہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ نہیں ملتی، تو آپ یہ تعلیم دیجئے کہ جب آپ لے کر کے آئیں گھر میں تو آپ خود ایک کپڑے کا چھوٹے سے انتظام کریں اور اس کے لیے لباس سلیں، اس کو اس بچے سے کہیں کہ پہنائے، اس کے لیے کہ اسکارف چھوٹا سا بنا دیں کہ بچہ اس کے سر پہ لگائے۔ جب یہ ساری چیزیں وہ بچہ دیکھے گا تو خود اس کے اندر آٹومیٹک یہ چیزیں ایجاد ہوں گی اور وہ اس طرف رجحان پیدا کرے گا، اس کے مزاج کا حصہ بنیں گی، اس کی تربیت کا حصہ بنیں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو ایک چیز ہم نے آپ کو بتائی کہ غلط شخصیت کو آئیڈیل نہ بنائیے، ورنہ یہ سبب بنے گا دین سے دور بھاگنے کا۔ چھٹی چیز اور چھٹا ریزن جو ہے وہ دوست کا انتخاب۔ اگر غلط دوست کا انتخاب کیا ہے تو ہو سکتا ہے انسان دین سے دور بھاگنے لگے۔ اچھے دوست کا انتظام کیا آپ نے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو دیندار بنا دے، اس لیے کہ جس کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھیں گے اس کی صحبت کا اثر پڑتا ہے، سب کہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اور اب یہ مثل مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ تو آپ جیسی صحبت بیٹھیں گے ویسے ہی آپ کے اندر اثرات آئیں گے۔ تو کبھی کبھی دین سے دور بھاگنے کی وجہ غلط صحبت ہے، غلط دوست کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، غلط احباب کے ساتھ، غلط دوستوں کے ساتھ ہم نشینی، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات زیادہ، یہ ہو سکتا ہے آپ کو دین سے دور کر دے۔ تو آپ اسی لیے اسلام نے دوست کے سلیکشن میں بہت زیادہ غور کرنے کو کہا ہے۔ ایک دم سے کسی کو دوست نہ بنائیے، پہلے اس کو جانچیے، پرکھیے، مہینوں پرکھیے، دوست بنا کے نہ پرکھیے، پہلے پرکھیے پھر دوست بنائیے۔ اس کے ساتھ اگر آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں شروع میں تو اس نیت سے کہ میں اس کو پہلے جانچ لوں، پرکھ لوں کتنا دین اس کے اندر ہے، کس راستے پر یہ ہے۔ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے یہ سوال کریں کہ صاحب اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو پھر برے لوگوں کو کیا ہوگا، ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے، نہ آئے تو سوچ لیجئے، ان کا کون ٹھیک کرے گا؟ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ آپ اگر واقعاً اتنے ٹھیک ہو گئے ہیں پہلے کہ آپ دوسرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ جائیے، غلط کے بعد بیٹھیے، اس کو صحیح کریے۔ پھر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اس کے رنگ میں نہ رنگیں بلکہ وہ آپ کے رنگ میں رنگ جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر وہ کوالٹی آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ وہ کوالٹی ابھی ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم ایسے افراد کے پاس جا کے بیٹھیں کہ وہ کوالٹی ہم اندر مضبوط ہو، وہ چیز ہمارے اندر پہلے مضبوط ہو جائے۔ ہمیں جب اپنے اوپر کانفیڈنس ہو جائے تو پھر ہم دوسرے معاشرے کی اصلاح کریں۔ اپنے نفس کی اصلاح ہو گئی، اپنے اوپر کانفیڈنس آ گیا، اچھے سے سمجھ لیا، ہم اندر وہ کوالٹی آ گئی، اب آپ ساری دنیا کو صحیح کریے، ٹھیک کریے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ابھی کامل نہ ہوئے ہوں اور دوسرے کو کامل کرنے کے لیے چل دیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے رنگ میں رنگ جائیں. تو دوست کے انتخاب میں بہت دقت کریے. یہاں کے اوپر قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھتا چلوں, بہت ہی عظیم الشان آیت ہے. قرآن کھولیے گا, اس کو پڑھیے گا. قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, اتفاق سے ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. بہرحال قرآن کی کلاسز الگ ہو رہی ہیں, اس میں مباحث بیان ہو رہے ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. میں اس وقت قرآن کے اوپر نہیں بولوں گا, لیکن ماہ رمضان میں بہرحال قرآن کے اوپر خاص توجہ رہتی ہے. اس آیت کو نکالیے گا, پڑھیے گا. یہ دوست کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ السَّبِيلَ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا, اے کاش میں نے رسول کے راستے کو انتخاب کیا ہوتا. اس کے بعد کی جو آیت ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا, اے کاش میں فلاں آدمی سے دوستی نہ کی ہوتی. یہ قیامت کے دن حسرت جو کرے گا, قرآن نے آج ہی بتا دیا. جب بتا دیا تو اس پہ انسان پڑھے اور عمل کرے. ایسا نہیں ہے کہ بتایا نہیں قیامت میں ڈائریکٹ حسرت ہوگی, نہیں, پہلے متوجہ کیا جا چکا. 1400 سال سے یہ بات لکھی ہوئی قرآن میں کہ اچھے دوست کا انتخاب کریے, کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن آپ کو پچھتانا پڑے, ہاتھ ملنے پڑیں, اے کاش فلاں کو نہ بنایا ہوتا دوست. تو دوست بناتے وقت بہت زیادہ غور فکر اور دھیان رکھنا چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ وقرینہ, انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر بن جاتا ہے, دھیرے دھیرے ادھر ہی چلا جاتا ہے. المرء علی دین خلیلہ, اپنے خلیل اپنے دوست کے دین کے اوپر انسان چلا جاتا ہے. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تصحب الشریر, شریر انسان کے ساتھ صحبت اختیار مت کرو, اس کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو, اس کو دوست نہ بناؤ, اس لیے کہ وہ تمہاری طبیعت کو اور تمہارے مزاج کو چوری کر لے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. دھیرے دھیرے ایسے تم کو کنورٹ کر دے گا کہ تم کو احساس ہی نہیں ہوگا, وہی تم کو ٹھیک لگنے لگے گا. تو دوست بنانے کے لیے بہت غور و فکر اور بہت ہی زیادہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں کبھی کبھی سبب بنتی ہیں کہ انسان دور بھاگ جائے دین سے فرار اختیار کرے. تو یہاں کے اوپر دین کی کمی نہیں کہی جائے گی کہ دین خراب ہے, دین بری چیز ہے, نہیں, دین اچھی چیز ہے. الگ سے کچھ ریزنز آ گئے, الگ سے کچھ علتیں آ گئیں, کچھ اسباب و علل آ گئے, کچھ وجہیں آ گئیں جس کی وجہ سے انسان دور بھاگنے لگا. تو دین اپنی جگہ ٹھیک ہے, دین بری چیز نہیں, دین اچھی چیز ہے. فطرت اس کی تائید کرتی ہے, عقل اس کا حکم لگاتی ہے, تو یہ دین بری چیز نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ ریزنز ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کبھی کبھی اس کی زندگی میں دین کم رنگ ہو جاتا ہے, مدھم پڑ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں, خالی یہی نہیں جو 6 عدد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے یہی ہے, نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا اس کے علاوہ دشمنوں کی طرف سے کیے جانے والے شبہات, جو وہ ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں نوجوانوں کے ذہنوں میں, طرح طرح کے شبہے ایجاد کرتے ہیں. آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آج تو ماشاءاللہ ویب سائٹس, چینلز, اخبارات, ٹی وی, واٹس ایپ, یوٹیوب, طرح طرح کے اتنے زیادہ ذرائع ہو چکے ہیں. اس کے ذریعے سے جب انسان دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے, منصوبہ بندی کرتا ہے, زہر اگلتا ہے, فضا کو مسموم اور زہر آلود کرتا ہے, تو انسان دھیرے دھیرے دین سے متنفر ہونے لگتا ہے, دین سے دور ہونے لگتا ہے. اگر انسان کے پاس دینی مضبوط تعلیم نہیں ہے, اگر انسان کے پاس دین کو اس نے صحیح سے نہیں سمجھا ہے, تو وہ گمراہ ہو جائے گا, وہ چلا جائے گا, دین سے دور چلا جائے گا. تو لہٰذا
سب سے پہلی منزل میں اپنے لیے دین کو اچھے سے واضح کریں، سمجھائیں اپنے کو، دین کی باتوں کو، دین کی معلومات کو اچھے سے اپنے یہاں پر جمع کریں، اور خود جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تو اگر ہم 2 منٹ کے اندر پھر سارے مطالب کو، ساری باتوں کو جمع کرنا چاہیں تو 1 منٹ کے اندر اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ دین فطری ہے اور دین عقلی ہے، تو پھر دین سے لوگ دور کیوں بھاگتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے آپ سے کہ جناب والا، یہ دین سے دور بھاگنے کے کیا معنی ہے؟ کیا یہ معنی ہے کہ دین ان کی زندگی میں کم رنگ ہو جاتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ وہ دین کا سرے سے انکار کرتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ معنی ہے کہ دین کا سرے سے انکار کرتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ دین تو فطری ہے۔ اور جب آپ مشکلات میں کبھی گھریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان اندر سے چاہتا ہے، مانتا ہے۔ ہاں، یہ بات آپ کی ہم 1 سیکنڈ کے لیے مان سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی کم رنگ ہو جاتا ہے، دین مدھم پڑ جاتا ہے، اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، تو اس کے ہاں وجہ ہیں، اس کے ریزنز ہیں، ہم نے بتایا آپ کو بہت سارے ریزنز ہیں۔ مثلاً کبھی کبھی انسان جو ہے دوسرے دین کی غلط فہمیوں، دوسرے دین کی خرافاتوں سے اس کی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سارے ادیان کو ایک ہی طریقے کا سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی دین سے ناواقفیت اور صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے دین سے دور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی خود گھر کا ماحول، خاندان کا ماحول، والدین، سرپرست، مربی، ٹیچر جس ماحول میں اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، وہ کبھی کبھی اس طریقے کا بے دینی کا ہوتا ہے کہ اس سے انسان جو ہے بدظن ہوتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پابند دین ہیں لوگ، لیکن پھر بھی کچھ خرافات کو اپنے اندر جگہ دیے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے ان خرافاتوں کو وہ دین کا حصہ سمجھنے لگتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ پابند دین اور یہ دیندار لوگ ان باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، ایسی ایسی خرافاتوں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرافاتیں دین کا حصہ ہیں، دین کا جز ہیں، اور ہمیں پھر ایسا دین نہیں ماننا۔ پھر وہ دینداری سے تھوڑا سا دور ہونے لگتا ہے، اس کے ہاں دین کم رنگ ہونے لگتا ہے۔ یا اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں جو عرض کیا کہ غلط شخصیتوں کا آئیڈیل بنانا، یہ انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ غلط شخصیات کو آئیڈیل نہ بنائیں، پہلے شخصیت کو سمجھ لیں، اس کے بعد اس کو آئیڈیل بنائیں۔ بچوں کو اگر آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو بہت دھیان رکھیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہوں، چاہے وہ لباس کی ہوں، چاہے وہ کھیلنے کی ہوں، کسی بھی چیز کی ہوں، بہت زیادہ جس جگہ پہ ان کو آپ گھمانے لے جائیں وہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھیں کہ دیکھیے 1-2 مرتبہ سے اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی عادت بنا دیں تو پھر وہ اس کے مزاج کا حصہ بنتا ہے۔ ٹی وی چینلز جب مسلسل بچہ دیکھے گا اور جس چیز کو وہ لگاتار دیکھے گا تو اس کو آئیڈیل بنانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے کو اسی طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کرے، اسی کو صحیح سمجھے گا۔ اچھا دنیا ایسے رہا جاتا ہے، ایسے جیا جاتا ہے۔ میں اس وقت مثالیں آپ کو زیادہ نہیں دے سکتا، میں نے کلی بات بتا دی ہے، آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ رہے ہوں گے، بہت زیادہ میں اس کو اوپن کر کے نہیں بتا سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں آج کل کے ٹی وی چینلز کا کیا حال ہے، آج کل کے موبائلز کا کیا حال ہے، آج کل کے گھر کی فضاؤں کا کیا حال ہے، خدا محفوظ رکھے ہم سب کو۔ تو غلط شخصیتوں کو جب ہمارا بچہ شروع سے دیکھے گا تو پھر وہ اچانک پھر آپ اس کو 20 سال کے بعد دین کی بات بتائیں تو وہ کیسے دین کی طرف بہت زیادہ آئے گا، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز سبب بنتی ہے کہ غلط شخصیتوں کا آئیڈیل بنانا۔ اور پھر ایک چیز آپ کو بتائی کہ غلط دوست کا انتخاب نہ کریں، بہت سوچ سمجھ کے دوست کا انتخاب کریں، اور بہت ہی زیادہ دقت، غور و فکر، دھیان دیں۔ میں تو کہتا ہوں مہینہ، 6 مہینہ، سال بھر آپ چیک کرتے رہیں، تب جا کر کے کسی دوست کو اپنائیں، تب جا کر اس کی ساری عادتوں کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو سب کچھ سمجھ لیجئے، چونکہ 2-4 دن میں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہاں، اس کے اپنے سے بہتر شخص کو، دیندار، جس کا دین آپ کی نظر میں بالکل محکم، مستحکم، متیقن، یقینی ہو، اچھا ہو، اس کو آپ کوشش کریں کہ اس کے ارد گرد بیٹھیں، اس سے باتیں کریں، اس سے باتیں سیکھیں۔ غلط اگر صحبت اختیار کی تو خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ بدلتا ہے، تو اس طریقے سے انسان دین سے دور ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان
کچھ ریزنز کی وجہ سے دین سے دور تو ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس سے دین کی حقانیت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دین برا ہے. دین اپنی جگہ پر اچھی چیز ہے، اور دین انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادت اور خوشبختی اور کامیابی کا راستہ سکھاتا ہے. انشاءاللہ کہ یہ درس بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور بس اسی کے ساتھ ہم اب اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.